بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس الی آخر الآیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا انعام ہوا تھا، طرح طرح کے معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے تھے، ان سب کا تذکرہ ہے، جس سے مقصود کافروں کی توبیخ کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ کے حق میں یا تو تفرید کا رویہ رکھتے تھے یا افراد کا معاملہ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اور یاد کیجئے اس وقت کو، یہ اذکر فعل مقدر مانا کیونکہ اس ظرفیہ ہے، اس کا عامل محذوف تھا۔ فرمایا اذکر، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کیجئے میری اس نعمت کو جو آپ پر اور آپ کی والدہ پر، نعمت کی یاد دہانی کا مقصد اس نعمت پر شکر کرنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اے بے شکریہ، یعنی اس نعمت کا شکر کر کے۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب کہ میں نے آپ کی تائید کی روح قدس کے ذریعے سے، میں نے آپ کی تقویت کی۔ ایت تو تائید تقویہ کے معنی میں ہے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہے، مقدس فرشتہ، مقدس ہستی ہے، روح، کیونکہ وہ وحی لے کے آتے تھے جس میں روح، زندگی اور جان ہے، اس لیے روح القدس حضرت جبریل کو کہا جاتا ہے روح القدس کے ذریعے میں نے آپ کی تائید کی، تقویت کی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل حضرت عیسیٰ کے ساتھ جہاں جہاں حضرت عیسیٰ جاتے وہاں وہاں چلتے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو جبریل علوم معارف کا الہام کرتے رہتے تھے، اور حوادث مصیبت کے موقع پر جبریل حضرت عیسیٰ کی مدد کرتے رہتے تھے۔ جبکہ میں نے آپ کی تقویت کی روح القدس جبریل کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد و کہلا، تکلم الناس یہ ترکیب میں حال ہے۔ ایتُکا کے اندر جو کاف ضمیر ہے اس سے حال واقع، میں نے آپ کی تائید کی، تقویت کی، دراحل ہے کہ آپ لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ فی المہد و کہلا، گہوارے میں اور ادھیر عمری میں۔ کہتے ہیں حال من الکاف فی ایتُکا، تکلم الناس، یہ ایتُکا میں جو کاف ہے اس سے حال واقع ہے، کاف ضمیر سے، میں نے آپ کی تائید کی، تقویت کی، دراحل کہ آپ کلام کرتے لوگوں سے۔ فی المہد، مہد فراش الصبی، بچے کے بچھونے کو کہتے، گہوارہ کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر عہد طفولیت ہے، یعنی بچپنے میں۔ چنانچہ ماں کی گود میں بچپنے ہی میں انہوں نے کلام کیا، کہا انی عبد اللہ، جیسا کہ سورہ مریم کے اندر مذکور ہے۔ ای طفلا، یعنی بچپنے میں، وکہلا، اور ادھیر عمری میں۔ مصنف نے وکہلن کے لفظ سے ایک فائدہ نکالا ہے کہ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے، کیونکہ یہاں خبر دی جا رہی کہ کہولت کی حالت میں آپ نے لوگوں سے کلام کیا،
حالانکہ آپ کہولت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے آسمان پہ اٹھا لیے گئے، تو پھر کہولت کی حالت میں کلام کرنا یہ تو باقی رہ گیا۔ لہٰذا اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ ہوا نہیں بلکہ ہوگا۔ مہد میں کلام کرنا تو ہو چکا، اور کہل کی حالت میں جو کلام کرنا ہوگا ادھیر عمری میں، وہ جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور قیامت سے پہلے جب پھر زمین پہ نزول فرمائیں گے تو اس وقت ادھیر عمری کو پہنچیں گے، اور اس وقت وہ لوگوں سے کلام کریں گے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر مذکور ہے۔ کہتے ہیں یفید نزو لہو قبل الساعہ، یہ کہلن کا لفظ فائدہ دے رہا ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کے نزول فرمانے کا، لأنہ رفیع قبل الکہولہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کہولت سے پہلے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ لہٰذا یہ خبر جو دی گئی ہے یہ ماضی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مستقبل کے اعتبار سے، کہ آئندہ قیامت سے قبل وہ پھر زمین پہ نازل ہوں گے اور کہولت کی عمر کو پہنچیں گے، اس وقت وہ لوگوں سے کلام کرتے ہوں گے۔ کما سبق فی آل عمران، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر یہ بات مقدم آ چکی ہے، پہلے گزر چکی ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جبکہ میں نے آپ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ کتاب سکھایا، بعضوں نے کہا کتاب سے مراد کتابت لکھنا، اور حکمت سکھایا، حکمت سے مراد علم نافع۔ تورات اور انجیل سکھایا، تورات حضرت موسیٰ کی کتاب، انجیل حضرت عیسیٰ کی کتاب۔ تورات کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تورات کی بعض باتیں تو انجیل کے ذریعے سے منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن جو باقی رہ گئی تھی ان پر عمل کرنے کا مکلف کیا گیا تھا۔ لہذا تورات کی ان باتوں پر عمل کرنا گویا انجیل ہی پر عمل کرنا تھا۔ اور جبکہ میں نے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، سکھایا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ، یہ اللہ کی طرف سے معنوی، باطنی، روحانی اعتبار سے انعام ہوا تھا۔ اب مادی اور ظاہری اور حصی اعتبار سے جو انعام ہوا اس کو بیان فرماتے۔ گویا دو طرح کے معجزات عطا کیے گئے تھے، مادی بھی اور روحانی بھی۔ روحانی معجزات علمی اعتبار سے بیان کر دیا، اور مادی حصی معجزات انہیں آگے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب کہ آپ پیدا کر رہے تھے مٹی سے پرندے کی مانند، کہیعت الطیر، حیات صورت کے معنی میں، ای کا صورت الطیر، پرندے کی صورت میں۔ کہیعہ کے اندر جو کاف ہے یہ حرف والا کاف نہیں ہے بلکہ اسم حرف نہیں، اسم ہے، اور یہ مثل کے معنی میں، تو عبارت ہوگی مثل حیات الطیر، پرندے کی حیات کی مانند، اور یہ ترکیب میں تخلقوں کا مفعول بہ واقع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خفاش چمگادڑ والا پرندہ تھا جسے وہ بنایا کرتے تھے۔ کا صورت الطیر، پرندے کی صورت کی مانند۔ کا حیاء کے اندر جو کاف ہے یہ کاف اسم والا ہے، حرف والا نہیں ہے، اور یہ مثل کے معنی میں، اور تخلق و فعل کا مفعول ہے۔ کا حیات الطیر ای مثل حیات الطیر، باذنی، میرے اذن سے۔ معلوم ہوا کہ معجزات میں یا کرامت میں نبی یا ولی خود مختار نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی مشیت اور اذن کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہو، اللہ کی اجازت ہو تو معجزہ اور کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہ اختیاری چیز نہیں ہے، کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ وہبی چیز ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ سارے نبی کے لیے معجزہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، سب ولی کے لیے کرامت ہو یہ کوئی ضروری نہیں، یہ اللہ کی اذن، اللہ کی مشیت کے تابع، اللہ جس کے لیے چاہے۔
فتنفخ فیہا، پس آپ اس میں پھونک مارتے. ایک تو مٹی سے وہ پرندے کی مانند شکل بنا لیتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اور آپ کے تنفس کا وہ اثر ہوتا تھا. پھونک میں آپ کی سانس پاکیزہ جو شامل ہوتی، ایسا اثر کرتا تھا کہ وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا. اس سے انفاس عارفین کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی سانسوں میں وہ اثر ہوتا ہے. اب وہ بھی اختیاری نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جتنے نیک لوگ ہو سب کے سانسوں میں ان کی پھونک میں ویسا اثر ہو ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، اللہ کی طرف سے. پس آپ پھونک مارتے اس میں، اس پرندے کی حیث شکل میں، پس وہ پرندہ ہو جاتا بِإِذْنِ، میرے اذن سے، میری اجازت سے. معلوم ہوا کہ معجزات کی ابتدائی حالت کہ مثلا پرندے کو مٹی سے بنا رہے ہیں، اور انتہائی حالت اس میں پھونک مار کے اسے اڑا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی اذن، اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے. اللہ نہ چاہے تو معجزے کی نہ ابتدائی صورت نصیب ہو سکتی ہے اور نہ ہی انتہائی حالت حاصل ہو سکتی ہے. ایسی ہی کرامت کو بھی قیاس کر لیں. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور آپ ٹھیک کر دیتے تھے. اکمہ کو، اکمہ مادرزاد اندھے کو کہتے ہیں، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برص کی بیماری والے کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے پھونک مارنے سے، ہاتھ لگانے سے، پانی وغیرہ پر دم کرنے سے اثر ہوگا، بیماری میں شفا ہوگی، لیکن یہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع، بِإِذْنِی، میرے اذن سے. غرض یہ کہ سب اسباب کے تحت ہیں، اور اسباب بذات خود مؤثر نہیں ہے جب تک کہ رب الاسباب نہ چاہے. اور آپ اکمہ مادرزاد کو اور ابرص برص کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب آپ مردوں کو نکالتے تھے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سام بن نوح کے بیٹے سام کو زندہ کیا. ایسے ہی 2 مرد اور 1 عورت کو، اور اسی طرح 1 لڑکی کو زندہ کیا. کل 5 مردوں کو حضرت عیسیٰ نے زندہ فرمایا تھا. اس میں بھی بِإِذْنِی کہہ دیا. احیاء موتیٰ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں. لیکن حضرت موسیٰ سے یہ معجزہ جو ظاہر ہوا وہ اللہ کی اذن، اللہ کی مشیت سے. لہذا ان کے لیے مردوں کو زندہ کرنا یہ ان کی خالقیت والی شان کو نہیں بتاتا، بلکہ مخلوقیت، یہ رب نہیں ہے، ربوبیت والی شان نہیں بلکہ مربوبیت. اگر ربوبیت کی شان ہوتی تو پھر بِإِذْنِی نہیں کہا جاتا کہ میرے اذن، میرے حکم، میری اجازت سے. رب نے سب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور ان سے جو کچھ ظاہر ہوا وہ رب کی مشیت اور اذن کی وجہ سے ظاہر ہوا. لہذا یہ رب نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ اتنا کر کے بھی مربوب ہی رہتے ہیں، یہ خالق نہیں، بندے ہی رہتے ہیں. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب آپ مردوں کو نکالتے تھے ان کی قبروں سے زندہ کر کے، احیا، زندہ، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل عَنْکَ، بنو اسرائیل یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہوئے، ان کے قتل کا ارادہ کیا. اللہ نے بنو اسرائیل کو حضرت عیسیٰ سے روک دیا، اور حضرت عیسیٰ کو بنو اسرائیل سے بچا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا. کہتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب کہ میں نے روک لیا بنو اسرائیل کو آپ سے، جب کہ انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ایسے بدبخت بدقماش لوگ تھے کہ حضرت عیسیٰ ان کے پاس معجزات لے کے گئے، اپنی نبوت کی صداقت پر دلیلیں پیش کی، حق کا پیغام پیش کیا. انہیں ان کا گرویدہ ہو جانا چاہیے تھا، الٹے وہ لوگ ان کے دشمن بن بیٹھے اور ان کو قتل کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیے. اللہ نے بچایا.
جبکہ آپ ان کے پاس معجزات بینات لے کے آئے. فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے، ان ما ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ آگے اللہ آ رہا ہے، اس لیے یہ شرطیہ نہیں ہے، مخففہ من الثقیلہ نہیں ہے، بلکہ ان نافیہ ہے، اس لیے آگے ماکس کے ذریعے تفسیر کی. نہیں ہے یہ، یعنی الذی جئت بہ، یہ معجزہ جو آپ لے کے آئے ہو یہ نہیں ہے مگر سحر مبین، کھلا جادو. معلوم ہوا کہ آنکھ جب بند ہوتی ہے تو دن بھی رات نظر آنے لگتا ہے. ان لوگوں کا حال یہی ہوا تھا، دل کی آنکھ بند ہو چکی تھی، لہذا اس سے سبق حاصل کرتے الٹے انہوں نے تہمت لگانی شروع کر دی. نہیں ہے یہ جو آپ لے کے آئے یعنی معجزات الا مگر سحر مبین، کھلا ہوا جادو ہے. ایک قرأت میں سحر کے بجائے ساحر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمائے کہ یہ عیسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جو کچھ دکھا رہا ہے یہ جادو کا کرشمہ، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کو وحی کی، حضرت عیسیٰ کے جو خاص صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص جو ظاہری باطنی ہر اعتبار سے بالکل اجلے صاف ستھرے لوگ تھے، ان کے مخلص لوگ، معاون لوگ، انہیں حواریین کہا گیا، ماقبل میں اور تفسیر گزر چکی ہے. اور جب میں نے وحی کی حواریوں کو، سوال پیدا ہوتا کہ وحی تو نبیوں کو رسولوں کو ہوا کرتی ہے، حواری تو رسول نہیں تھے، ان کو وحی کرنے کا کیا مطلب؟ مصنف نے اس کا جواب دیا امرتہم علی لسانی، کہ وحی سے مراد امر ہے، یعنی جبکہ میں نے حواریوں کو وحی کی یعنی حکم دیا، اور یہ حکم حضرت عیسیٰ کی زبان سے تھا، حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ پاک نے انہیں امر فرمایا تھا. تو ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ وحی اپنے اصل معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ امر کے معنی میں ہے، میں نے وحی کی یعنی حکم دیا انہیں عیسیٰ کی زبان میں. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ وحی سے مراد یہاں پر الہام ہے، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی. وحی تو نبیوں کو ہوتی ہے لیکن الہام نبی کے علاوہ غیر نبی کو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کے بارے میں آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی. اوحینا الہمنا کے معنی میں، وحی یہاں پر الہام کے معنی میں، القاء کرنا، دل میں بات ڈالی. تو وحی کو یا تو الہام کے معنی میں لے لیں یا وحی کو امر کے معنی میں لے لیں تو کسی طرح کا کوئی سوال نہیں رہتا ہے. مصنف نے ایک جواب دیا، جبکہ میں نے وحی کی حواریوں کو یعنی انہیں حکم دیا عیسیٰ کی زبان سے، ان بے ان آمنو بھی، ان سے پہلے با محذوف ہے، یہ ان تفسیریہ ہے، یہ امر فرمایا، یہ حکم دیا کہ تم مجھ پر ایمان رکھو وبرسولی، اور میرے رسولوں پر، یعنی میرے رسولوں پر نہیں، میرے رسول پر، وہ میرے رسول یعنی حضرت عیسیٰ پر، مجھے مانو الہ کی حیثیت سے، حضرت عیسیٰ کو مانو رسول کی حیثیت سے. قالو، تو انہوں نے کہا آمنا بہما، کہ ہم ان دونوں پر ایمان لائے، یعنی اللہ کو بھی مانا، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کو بھی مانا. یہ مخلص لوگ تھے، حضرت عیسیٰ جو نبی تھے ان کے یہ صحابہ ہوئے. وشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہی ہے اللہ اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان یعنی آپ کے اطاعت گزار ہے. پہلے آمنا کا، پھر مسلمون. ایمان ایقان کا نام ہے اور اسلام اطاعت اور انقیاد کا نام ہے. قلب میں جو تصدیق کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایمان ہے، اور ظاہری اعضاء سے عمل کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ اسلام ہے. اس لیے دونوں کہہ دیا ہم ایمان لائے، ہم کہتے ہیں کہ ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں دونوں پر، اور آپ گواہ رہیے بأننا مسلمون، کہ ہم اسلام والے یعنی اطاعت گزار لوگ ہیں. آگے چل کے مزید حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کا تفصیلی بیان آ رہا ہے، اور اسی میں وہ مائدہ کا بھی ذکر آ رہا ہے خاص، جو اس سورہ کا کلیدی مضمون ہے.
جس کی مناسبت سے پورے سورہ کو تسمیت الکل باسم الجز کے طور پر سورۃ المائدہ کے نام سے موسوم کیا گیا تھا، وہ آگے کی آیت میں ذکر اس کا آ رہا ہے۔ اللہ پاک ان ساری باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔